لیکن تیسری بات خطرناک ہے، کچھ بدماشوں نے، کچھ گنڈوں نے، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی، لمبے لمبے کرتے پہن لیے، سر پہ پگڑیاں باندھ لی، اور مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے چھری تیار کر کے تیار نکلا ہے رستے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جن مدارس اور مساجد تک رقم پہنچنی چاہیے وہاں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ جو چرب زبان بے ایمان ہے، مولوی بھی نہیں ہے، مولویوں کا روپ دھار رکھا ہے، اگر مولوی ہوتے تو حرام نہ کھاتے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں تو رواج چل پڑا، روز فون آتا ہے، کبھی گجرات سے، کبھی بمبئی سے، کبھی بنگلور سے، کبھی بھوپال سے، کہ جی فلاں فلاں سفیر آئے ہوئے ہیں، لمبا کرتا ہے، لمبی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، 5 آدمی، 6 آدمی، تو کچھ نہیں، مسجدیں ہی بیچو کاغذوں میں۔ تو جو لوگ دین کا نام لے کے دین سے بددیانتی کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام نے کہا کہ ان کو نہیں بخشنا۔ یہ جو گداگر مانگ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اپنے لیے، لیکن وہ اپنے لیے بول رہا ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، وہ اپنے گھر کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یہ جو بے ایمان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پنجاب میں مسجد خالی کروانے کے لیے پیسہ چاہیے، مجھے پنجاب میں فلاں مسجد گرا دی گئی تھی، میں نے اس کو خالی کروایا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، جبکہ زمین پر اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایسے بددیانتوں کو پکڑ کے لاؤ، پہلے تصدیق کرو، اگر صحیح ہو تو احترام، اگر بددیانت ہو تو مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھجواؤ، تاکہ مسلمانوں کی حلال کی کمائی ان بے ایمانوں کی کوٹھیوں کے اوپر۔ ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اکیلے چندہ نہیں کرتے۔ جو عام مدرسے کا سفیر ہوتا ہے، نیک دل لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں فلاں مسجد سے آیا، مدرسے سے۔ یہ 5 جاتے ہیں، گیدڑ ہے نا، گیدڑ سمجھتے ہو، گیدڑ ڈرپوک ہوتا ہے، تو یہ 5 6 جاتے ہیں، ایک کو بابا بنا لیں گے کہ یہ بڑا شیخ الحدیث ہے جی، نعوذ باللہ۔ یہ 5 6 جاتے ہیں، بہار میں، گجرات میں، مہاراشٹر میں، وہاں کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، یو پی سے، بہار سے، پچھلے سال الحمدللہ 15 ڈپلیکیٹ مولوی پکڑوائے اللہ کے فضل و کرم سے، کہیے سبحان اللہ۔ مقدمہ درج کر کے جیل بھی بھجوائے الحمدللہ۔ پیسہ بانٹے، صبح شام بانٹ رہے ہیں۔ جب سے یہ مسجد کھلی ہے الحمدللہ اب تک 1000 مساجد نئی تعمیر ہو گئی، نئی مساجد کے علاوہ 1000 پرانی کھل گئی، ڈسپینسریاں چل رہی ہیں، بیماروں کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی بے ایمانی کر کے مسجد مدرسہ کے نام کے اوپر اپنا گھر بنانے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دین کے وفادار رہو، دین کے۔ رسول اللہ کا نام لے کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنا تو پھر یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بددیانت جو ہے مرنے کے بعد قبر میں ان کو پتہ لگے گا کہ تم نے پنجاب کے نام پر، کبھی بہار کے نام پر، کبھی اڑیسہ، یہ 3 مظلوم، جن کو ہم مظلوم اسٹیٹ کہہ لو، جنہوں نے دھندا بنا رکھا ہے ان کا۔ یہ ساری باتیں کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو دونوں آنکھیں کھول کے، جب مسجد اور مدرسے کے نام پر دینا ہے تو دونوں آنکھیں کھول کے کہ پیسہ صحیح جگہ جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی مانگنے آ جائے تو دونوں آنکھیں جھکا کے بڑے آرام کے ساتھ جو کچھ جیب میں ہے
اس بندے کو دے دیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جب اپنی امانت اللہ اور اس کے رسول کے گھر تک پہنچانی ہے تو پھر امانت والا جو ہے، جو درمیان میں ہے، پہلے ٹھوک بجا کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بے ایمان تو نہیں ہے۔ ہماری تاریخ ہے اسلام کی، کوئی بجٹ نہیں، کوئی بڑے بینک کھاتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی بڑے لاکھوں مدارس مساجد تعمیر کر دی مسلمانوں نے، کبھی انکار نہیں کیا۔ قوم کو جب کچھ کہا علماء نے، اب بھی انشاءاللہ تعالی اب بھی رمضان آ رہا ہے، لوگ آئیں گے بہت، ان کا استقبال ہے، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے ایمانوں سے مسلمانوں کو بچانا وہ مسجدوں کے پردھانوں کی، مسجدوں کے ذمہ داروں کی ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی کے ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بے ایمان پکڑنے کے چکر میں کسی ایماندار کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ دعا بھی کیجئے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے کہ اللہ